صاحب کو وہ آئے اپنے پرخلوص بیان میں ہم سامعین کو محسوس کریں۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت نوشہ بزم جنت شب اسراء کے دلہا سیاح لامکاں حضور رحمت تمام مختار کائنات سرکار مدینہ سرور قلب سینہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اعلی وقار میں درود پاک کا گلدستہ پیش فرمائیں۔ جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نبی اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کے تیری پھر بھی ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری پھر بھی ہے تازہ شباب تیرا، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، ہو خشک ہو مشک و عنبر یا بوئے جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ہو مشک و عنبر یا بوئے جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ملا ہے جس نے ملا ہے جس کو پسینہ رشک گلاب تیرا، ہو مشک و عنبر یا بوئے جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ملا ہے جس نے ملا ہے جس کو وہ پسینہ رشک گلاب تیرا، میں تیرے میٹھے زبان کے صدقے، میں تیرے شیریں بیان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، میں تیرے شیریں بیان کے صدقے بشکل
بشکل گلاب دل میں اترے ہے اتنا دلکش کتاب تیرا ہے تو بھی سائن عجیب انسان ہے تو بھی سائن عجیب انسان کے یوم محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ابھی ایک جگہ سے خطاب کر میں واپس لوٹا ہوں کم و بیش اس سے دگنا یا اس سے زیادہ کا کچھ مجموعہ تھا اور مسجد بھی کافی بڑی تھی پھر بھی میں نے محفل کو اختتام کر آپ کے سامنے کیوں آیا ہوں پتہ ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں اتنے لوگ ہونے کے باوجود بھی کسی نے بھی زور سے سبحان اللہ نہیں کی سبحان اللہ اور دل چاہتا تھا کہ ہر بات پر لوگ سبحان اللہ کہیں اور وہ سبحان اللہ کہنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں اس لیے میں اس مجمع کو چھوڑ کر یہاں پر آپ کے پاس آ کر بیٹھا ہوں اگر آپ بھی اتنی خاموشی سے سنیں گے تو پھر یہاں پر آنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا تو امید ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے میں آپ کو مولانا فیاض صاحب کی طرح زبردستی کہنے کے لیے تو نہیں کہوں گا لیکن اگر آپ کہیں گے تو مجھے اچھا لگے گا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا ماں فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں ایک شاعر آیا تھا نام محسن کوکاروی تھا اور انہوں نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک نظم لکھی تھی نعت شریف لکھی تھی اور وہ سنانا چاہتے تھے اعلیٰ حضرت حسان الہند ہیں اور ہندوستان میں آپ کا جیسا شاعر اور عاشق رسول یہ ان کی نظیر ملنا بے انتہا مشکل ہے اور آیا شاعر آگے کہنے لگا آپ اتنے بڑے شاعر ہیں علم کلام کے تو میں کچھ لکھا ہوں شان معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے حوالے سے کچھ سنانا چاہتا ہوں اور پہلا شعر سنایا سندھ کاشی سے چلا جانب ستھرا بادل برق کے کاندھے پہ لائی ہے صبا گنگا جل اعلیٰ حضرت نے منع کر دیا اور منع کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ ظہر کی نماز کے بعد کا وقت ہے اور اس وقت میں ہم تصنیف و تالیف میں مصروف رہتے ہیں اور کوئی نعت سنائے گا تو ہم ادھر کام کریں گے ادھر نعت پڑھیں گے ہم اسے بے ادبی اور گستاخی سمجھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج میں عصر کے بعد اپنا کچھ فارغ وقت نکال لوں گا اور اس وقت تم عصر کے بعد آ جانا اور میں سکون سے تمہاری جو نعت تم نے لکھی ہے میں ضرور وہ سنوں گا اور وہ شخص واپس چلے گئے اور جب عصر کے بعد آئے تو اعلیٰ حضرت نے انہیں دیکھ کر مسکرایا اور مسکرانے کے بعد فرمایا کہ تمہارے جانے کے بعد پھر مجھے بھی خیال آیا کہ میں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج پاک پر لکھوں تو میں نے چند اشعار لکھے ہیں اگر اجازت دو تو تمہیں سنا دوں اجازت ہے میں سنا دوں اعلیٰ حضرت نے محسن کوکاروی سے فرمایا اجازت ہے میں سنا دوں کتنے وقت میں ظہر سے لے کر عصر کی نماز کے بیچ کا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں اعلیٰ حضرت نے چند شعر لکھے اور وہ چند شعر کتنے تھے کم و بیش 70 سے قریب 70 کے وہ اشعار پر مشتمل ایک قصیدہ معراج انہوں نے لکھا جس کو یاد کرنے میں اور مجھ جیسے کئی لوگ صرف اسے زبانی یاد کرنے میں مہینوں لگا دیتے ہیں اعلیٰ حضرت نے صرف ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ کے وقفے میں اتنا بڑا قصیدہ معراج لکھ دیا اور فرمایا سنا دوں میں یاد کر کر آیا ہوں سنا دوں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر کلام کیا تھا فرماتے ہیں وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی کی چٹکی یہ رات کیا جگمگا رہی تھی
جگہ جگہ نصب آئینے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارہ، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ یہی سما تھا کہ پیک رحمت قبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری قاتل کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ یہی سما تھا کہ پیک رحمت قبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری قاتل کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ تجلی حق کا سحر اثر پر صلاۃ و تسلیم کے نچھاور، درود قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ ہجوم امید ہے گھٹاؤ، مراد دے کر انہیں بڑھاؤ، ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ غلغلے تھے۔ پھر اس کے بعد اپنی حسرت دل بیان فرماتے ہیں، غبار بن کر نثار جاؤں، کہاں اب اس راہ گزر کو پاؤں، جہاں ستارے اپنے آپ کو بکھیر رہے تھے، فرشتے وہاں ادب سے اپنے پروں کو بچھا رہے تھے۔ یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا۔ نجوم و افلاک جام مینا اچھالتے تھے، کھنگالتے تھے، یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا۔ سپاہ راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ ٹوٹتے تھے۔ غبار بن کر نثار جاؤں، کہاں اس راہ گزر کو پاؤں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، گر ہم بھی ہوتے وہاں خاک گلشن، بچا جو ان کے تلووں کا دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، جو ہم بھی ہوتے وہاں خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن۔ مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے۔ چلا وہ سر وہ چما کراما، نہ رک سکا سدرا سے بھی داما، چلا وہ سر وہ چما کراما، نہ رک سکا سدرا سے بھی داما۔ جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی، سب عین و آن سے گزر چکے تھے۔ جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دلہا کی دور پہنچی، بارات میں ہوش ہی گئے تھے۔ تھکے تھکے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، تھکے تھکے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو۔ رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک و تاج والے، سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک و تاج والے، وہی قدم پھر سے تجھ پہ آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ یہ سن کر بے قل پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، میں ان کے قدموں کا پاؤں بوسا۔ یہ سن کر بے قل پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، میں ان کے قدموں کا پاؤں بوسا۔ یہ میری قسمت کے دن پھرے تھے اور جھکا تھا مجرے میں عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا، وہ قدم پہ قربان ہو رہا تھا اور یہ گرد قربان ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ عیا ہو مانے اول و آخر، نماز اقصا میں تھا یہی سر عیا ہو مانے اول و آخر، کہ دست بستاں ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ بڑھ اے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ قلب سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں، گمان سے گزرے گزرنے والے، یہاں پڑے ہیں جہت کو لالے، کسے بتائیں کہاں گئے تھے۔ اٹھے جو قصرے دنا کے پردے،
تو کوئی قبر دے تو کیا قبر دے، وہاں تو جائی نہیں کوئی کی، یہ نہ کہے کہ وہ بھی نہ تھے، ارے تھے۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ دیکھیں، ساتھی کہتے ہیں ساتھ چلنے والے کو، راہی کہتے ہیں جو راستے میں موجود ہوتے ہیں، سنگ میر اس پتھر کو کہا جاتا ہے جو راستے کی نشاندہی کراتے ہیں۔ اور جب لامکاں پہنچے تو سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ کمان و امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کی پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر کو آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، سبحان اللہ۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش نندرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، تجلی وہ نور کے جلوے، اتنے قلیل وقت میں تلاوتوں کا وہ سفر طے کر کر واپس آ گئے۔ اور بھی بہت سارے اشعار ہیں جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائے ہیں۔ آخر میں دعا کرتے فرماتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت رضا باللہ کو یہ عنایت، اسے بھی ان تلاوتوں کا حصہ جو خاص رحمت کے دام بنے تھے۔ مجھے معلوم ہے بہت سے کم لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوگی، اتنے مشکل اشعار اعلیٰ حضرت نے مختصر سے وقت میں لکھ دیے، اور جب سنایا تو سننے کے بعد محسن کو کاروی سے کہا کہ اب تم اپنا کلام سناؤ، تو انہوں نے فرمایا کہ اتنا جامع اور اتنا بڑا اور اتنا پرمس قصیدہ پڑھنے کے بعد میں تو کیا پورے ہند میں کوئی ایسا شاعر موجود نہیں ہے جو آپ کے یہ کلام پڑھنے کے بعد کوئی اپنا کلام پیش کر سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ معجزہ معراج اتنا طویل اور اتنا وسیع ہے کہ میں بہت زیادہ فرقہ حیرت میں مبتلا رہتا ہوں کہ آغاز کہاں سے کروں، کہاں سے اس کی آغاز کی جائے اور کیسے اس کا انتہا بیان کیا جائے۔ لیکن اس کے لیے راتیں ناکافی ہیں، اس کے لیے ہماری منہ میں جو زبان ہے وہ معجزہ معراج بیان کرنے کے لیے مکمل طور پر قاصر ہے۔ لیکن جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا میں وہ باتیں آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے معجزے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے محبت کو سمجھنا ہوگا۔ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے اندر انسان اتنی جب محبت عروج پا لیتی ہے کہ انسان اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو پھر انسان اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ جب کسی کو تم چاہو گے تو پھر تمہارا مال نہیں رہے گا، تم کہو گے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرا نہیں یہ تمہارا مال ہے، یہ پراپرٹی میری نہیں یہ جاگیر تمہاری ہے۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ بیوی سے کچھ نہیں چھپاتا، وہ اپنی ساری زندگی اپنی ہم سفر کے سامنے مکمل طور پر بیان کر دیتا ہے اور اپنا سب کچھ اسے دے دیتا ہے۔ اور یہ دنیاوی محبت ہے، یہ مصنوی محبت ہے، یہاں تک کہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہندوستان کی سرزمین پر ایک بادشاہ جسے شاہجہاں کہا جاتا تھا، جو تخت شاہی پر بیٹھا ہوتا تھا لیکن سلطنت وہ نہیں چلاتا تھا بلکہ اس کی زوجہ نور جہاں اس سلطنت کو چلایا کرتی تھی، کیونکہ اتنی محبت وہ کیا کرتا تھا کہ اس نے اپنی ساری سلطنت اپنی زوجہ کے نام کر رکھی تھی۔ کیونکہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنا سب کچھ اسے بتا دیتا ہے، دے دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، اور محبت یہی چاہتی ہے کہ محبوب کو سب کچھ دے دیا جائے اور صرف محبوب کو اپنا کر لیا جائے۔
یہ میرا مال ہے، یہ میری جاگیر ہے، یہ میری سلطنت ہے، میں نے کسی سے محبت کی، اسے اپنا محبوب بنا لیا، کہ یہ سب کچھ اسے دے دیا اور محبوب میں نے اپنا کر لیا، تو سلطنت بھی میرے پاس رہے گی اور محبوب بھی میرے پاس رہے گا۔ یہ محبت کا فائدہ ہے۔ اور آپ دیکھیں اگر کوئی بادشاہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اپنے خزانے اس پر کھول دیتا ہے، وہ اپنی ساری جاگیر اس سے بتا دیتا ہے، اپنے سارے خزائن اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، ملانے کے لیے نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ زمین کے سارے خزانے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے، کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث سے بات ہے کہ میں سویا ہوا تھا کہ مجھ پہ فرشتے آئے اور زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں رکھ گئے، اور میں زمین کو اور اس کے اندر موجود خزانوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے لوگ اپنی ہتھیلی کو دیکھا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے خزانے دے کر آسمان کے خزانے دینے کے لیے، آسمان کی سیر کرانے کے لیے، بادشاہ کائنات اپنے محبوب کو اپنے خزانوں کی سیر کروانے کے لیے شب معراج میں اہتمام فرماتا ہے۔ کس شان و شوکت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین سے جو سدرۃ المنتہا پر محو تسبیح تھے، محو تحلیل تھے، حکم فرماتا ہے اے جبریل حاضر ہو جاؤ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں جاؤ جنت میں اور حکم سنا دو اللہ اعلیٰ کو کہ ساری جنت کو سجا دیا جائے، سارے فرشتوں کو مزین کر دیا جائے۔ افلاک کے جو فرشتے ہیں، ملائکہ افلاک کے، ان سے کہو کہ وہ زیب و زینت ہو کر استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اس طریقے سے ساری جنت کو سجا دو، جہنم کے دروازے بند کر دو، جتنے قبروں میں معذب ہیں جن پر عذاب ہو رہا ہے ان کی قبروں سے عذاب کو ختم کر دو، اور جنت سے میں جاؤ اور وہاں سے 70,000 ہوئے لو، اور جنت میں سے ایک سواری جسے براق کہا جاتا ہے اس کا انتخاب کرو، بہترین سواری کا، پھر اسے لے کر میرے محبوب کے پاس جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سننے کے بعد حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا کیا قیامت آنے والی ہے؟ رب نے فرمایا قیامت نہیں آنے والی، جس کے لیے کائنات کو بنایا ہے، جس کے لیے افلاک کو بنایا ہے، جس کے لیے جنت و جہنم کو بنایا ہے، وہ محبوب کو آسمانوں پر بلایا جا رہا ہے، اسے جنت کی سیر کے لیے مدعو کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر، حضرت میکائیل علیہ السلام اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر، حضرت اسرافیل و حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کی جماعتیں لے کر زمین کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ سارے آسمان کو سجا دیا گیا، جنت کو سجا دیا گیا، جہنم کو بند کر دیا گیا، عذاب معذبین سے عذاب کو ہٹا دیا گیا، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام ام ہانی کا مکان کی چھت توڑ کر، چھت ہٹا کر، چھت کھول کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمرے میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن جو 26ویں تاریخ تھی ماہ رجب المرجب کی، امت مسلمہ کے حوالے سے اتنے زیادہ فکر مند تھے کیونکہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ان کی امت کے اعمال و افعال ظاہر کر دیے۔ جب امت کے اعمال دیکھے، افعال دیکھے، تو ان پر ہونے والے عذاب سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھ کر راتوں میں نمازیں پڑھتے، سجدے کرتے، اور ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت گنہگار ہے اسے میرے حوالے فرما دے، یہ صدائیں دیتے، اور جو اپنی تبلیغ تھی، جو اپنا دعوت کا کام تھا اسے دگنا کر دیا تاکہ لوگ بہتر بن جائیں، جنتی بن جائیں، صاحب ایمان ہو جائیں۔ اور اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے پاس خود بخود تشریف لے جا کر بنفس نفیس دعوت دیتے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے، روزانہ کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر لیتا۔ لیکن 26ویں رجب کی رات، دن وہ دن تھا جس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح سے لے کر شام تک لوگوں کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے
کسی ایک نے بھی اسلام قبول نہ کیا، الٹا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستانے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر ناگزار گزری کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود، دور و دراز کا سفر کرنے کے باوجود ایک شخص بھی اسلام قبول نہ لایا، تو اپنے مکان جاتے تو مکان میں کوئی نہ تھا، کیونکہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اپنے چچا ابو طالب کے پاس جاتے، لیکن ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ حضور کا دل پسیج چکا تھا، بہت زیادہ غم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو حضور نے اپنی چچی زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لائے اور فرمایا بہن اجازت ہو تو میں رات تمہارے گھر میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ام ہانی بڑے فرد محبت میں کہنے لگی یہ میرے گھر کا نصیب چمکا ہے کہ رب کا حبیب میرے گھر تشریف لایا ہے، آج تشریف لائے، یہ میرے لیے میری معراج ہے۔ اور خود اپنا بستر سیدھا کر کر حضور کے لیے پیش فرما دیا، اپنی تلوار نکالی، مکان کے باہر پہرا دینے لگے کہ کوئی دشمن حضور کو نقصان پہنچانے کے لیے میرے گھر کی طرف نہ بڑھے۔ اللہ اکبر۔ حضور اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور آرام کرنے لگے۔ روزانہ نمازیں پڑھنے والے رسول، عبادات کرنے والے رسول، امت کے لیے سجدے طویل کرنے والے رسول، جو اتنا کھڑا ہوتے قیام میں کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، ورم آ جاتا، لیکن آج تھکاوٹ ایسی ہے، دل پر بوجھ ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چادر کو تانے ہوئے محو استراحت ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام ایسے ماحول میں چھت کو چیر کر حضور کے حجرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب حضور محو آرام ہیں، اٹھاؤں تو اٹھاؤں کیسے، آواز دوں تو بے ادبی ہے، ہلاؤں تو بے ادبی ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے مجھے کافور سے تکلیف فرمایا ہے، پھر یہ کہہ کر میں اپنے کافور کی ٹھنڈک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا۔ حضور اس ٹھنڈک کو محسوس کریں گے تو بیدار ہو جائیں گے۔ پھر اپنے کافوری دم حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کے قدموں سے لگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس کو امام اہل سنت فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ وہ ہے ایڑیاں۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین علیہ السلام اتنا بڑا قد آور فرشتہ جو امام الملائکہ کہلاتے ہیں، جن کے 1600 بازو ہیں اور ہر بازو کے نیچے 70,000 پر ہیں، اور ایک ایک بازو کی وسعت اتنی کہ مغرب و مشرق کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو سب زبرجد کے موتیاں جن کے تاج پر لگائے ہوئے ہیں، سفید چمکدار موتیوں کی طرح پاکیزہ بدن ہے، جب وہ نہر حیوان میں غسل کر کر باہر نکلتے ہیں اور جب پر جھاڑتے ہیں تو اللہ ان کے پانی سے گرنے والے قطرات سے 70,000 فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے۔ اتنا عظیم فرشتہ آ کر حضور کے قدم مبارک پر اپنے لب کو لگا رہا ہے، بوسہ دے رہا ہے، اور اس کی ٹھنڈک کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور فرمایا جبریل آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں رب سلام بھیجا ہے، اور فرماتا ہے ان ربک یشتاق الیک، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مشتاق ہے، آپ کو طلب فرمایا ہے اور جلدی کیجئے۔ اور یہ کہہ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا کر صحن حرم میں لایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی وضو کر رہے ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شق صدر کیا جاتا ہے۔ سینے مبارکہ کو حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنی چونچ کے ذریعے سے سینے کو چیرتے ہیں اور اس کے اندر سے دل نکالتے ہیں، آب زمزم میں سونے کے تشت پر رکھ کر اسے دھوتے ہیں، اس کے اندر نور حکمت و ایمان اس میں بھر کر اسے واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے براق پیش کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ایسی براق کس شان کے ساتھ جس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں جنتیوں کی سواری کا نام براق ہے، جو ایک قسم کی سواری ہے جو گھوڑے سے چھوٹی، کچر سے تھوڑی بڑی ہے، اور اس کی کیفیت کیسی ہے کہ اس کا چہرہ اس کے رخسار انسانوں کے جیسے، اس کے پر پریوں کے جیسے اس کے بازو ہیں، اس کے پاؤں اونٹوں کی طرح، اس کے پر گھوڑے کی طرح، اور تیز رفتاری میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ جہاں اس کی پہلی نظر پڑتی ہے، جہاں اس کی نظر کی حد ہوتی ہے، وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ اتنی تیز رفتار، اور رفتار بھی کیسی، زمین پر
اور ہوا میں وہ ایک ہی رفتار کے ساتھ سفر کرتی ہے، اور جب سفر کرتی ہے تو جب آگے کی طرف جاتی ہے یا اونچائی کی طرف جاتی ہے تو اس کے سامنے والے پیر لمبے ہو جاتے ہیں، اور جب اونچائی سے نیچے کی جب وہ آگے کی طرف جاتی ہے تو اس کے آگے والے پیر اونچے لمبے ہو جاتے ہیں، اور جب اونچائی سے نیچے کی طرف آتی ہے تو اس کے پچھلے والے پیر لمبے ہو جاتے ہیں، تاکہ جو سوار اس پر سوار ہے وہ اس کے آگے پیچھے ہونے کی تکلیف کو محسوس نہ کر سکے۔ اتنی کمفرٹیبل سواری حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے لائی گئی۔ اور براق کہتے کسے ہیں؟ برق کو، بجلی کو، روشنی کو براق کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو روشنی ہمارے تاروں میں، ہمارے مکانات میں ہے، اس کی کیفیت ایسی ہے کہ ایک تار کو زمین کے ایک کونے پر رکھا جائے اور پھر دوسرے تار کو زمین کے دوسرے کونے پر، اور پھر اس کے اندر برق ڈالی جائے تو آنے واحد میں پلک جھپکنے کی دیروں میں کچھ لمحوں میں یہاں سے برق زمین کے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ اتنی تیز رفتار برق کی رفتار ہوتی ہے۔ تو جب برق کی رفتار اتنی تیز ہے تو پھر سوچو براق کی رفتار کتنی تیز ہوگی۔ براق آیا ہے، برق کو ہم چھیتے ہیں تو ہمیں کرنٹ لگتا ہے، وہ کرنٹ کا کام کرنے والے الیکٹریشین وہ بخوبی جانتے ہیں اگر کہیں ارتھنگ آ جائے تو ان کے جسم میں برق دوڑنے لگتی ہے، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے آپ کو سے دور لے جاتے ہیں، کیونکہ جب برق ان کو چھوا جائے گا تو انسان کے جسم میں برق دوڑے گی، کرنٹ دوڑے گا، وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ لیکن اب براق آیا ہے، اس پر حضور جلوہ فرمانے والے ہیں، اور برق جب دوڑے گا تو حضور کے جسم میں نہیں براق کے جسم میں دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اٹھاؤ شفا شریف، حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ براق لیلۃ اسری بہ ملجما مسرجا فاستصعب الیہ، کہ براق جب لایا گیا حضور اس پر سوار ہونے لگے تو براق اچھلنے لگا، کودنے لگا، مستیاں کرنے لگا، شوقیاں مارنے لگا۔ جبریل امین علیہ السلام نے اس سے فرمایا اے براق خاموش ہو جا، تو جانتا نہیں یہ کائنات کے سب سے اکرم اور سب سے افضل قلب تجھ پر تشریف فرمانے والے ہیں، اور تو ان کے سامنے شوقیاں مارتا ہے۔ تو براق کہتا ہے یہ میرے مقدر کی معراج ہے، جنت میں اور بھی براق تھے، ان کا انتخاب نہیں کیا گیا، اللہ نے میرا انتخاب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کے لیے کیا ہے۔ تو یہ میرے لیے بڑے احساس کی بات ہے، آج تو میری معراج ہے، یہ حضور کی معراج کے پس پردہ یہ ساری کائنات کی معراج ہے، اللہ کی ساری مخلوق کی معراج ہے۔ براق پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد مسجد اقصی پہنچے۔ بیچ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عجائب اور کئی ایسی چیزیں دیکھی جس کا انشاءاللہ کسی اور موقع پر تذکرہ کیا جائے گا۔ میں اپنی گفتگو کو بہت مختصر پیرائے میں سمیٹنا چاہتا ہوں تاکہ وقت آگے بڑھنے